سامنے ہو اگر روئے خیر البشر، سامنے ہو اگر روئے خیر البشر، پھر عبادت کا کتنا مزہ آئے گا، دل میں ہے آرزو وہ جو ہوں روبرو، دل میں ہے آرزو وہ جو ہوں روبرو، پھر تلاوت کا کتنا مزہ آئے گا، سامنے ہو اگر مجھ کو ایسے ہی بیمار رہنے دو تم، مجھ کو ایسے ہی بیمار رہنے دو تم، نہ دوا چاہیے نہ شفا چاہیے، نہ دوا چاہیے نہ شفا چاہیے، میری لینے خبر آئے آقا اگر، میری لینے خبر آئے آقا اگر، پھر عیادت کا کتنا مزہ آئے گا، سامنے ہو اگر بولے ابن علی کربلا میں سنو، بولے ابن علی کربلا میں سنو، گھر لٹانا بھی ہے سر کٹانا بھی ہے، گھر لٹانا بھی ہے سر کٹانا بھی ہے، جب ہو سجدہ ادا سامنے ہو خدا، جب ہو سجدہ ادا سامنے ہو خدا، پھر شہادت کا کتنا مزہ آئے گا، سامنے ہو اگر باب جنت پہ رضوان روکے ہمیں، باب جنت پہ رضوان روکے ہمیں، رک تو جائیں گے لیکن سنو دوست
دوستوں رک تو جائیں گے لیکن سنو دوستوں جب محمد کہیں گے کہ میرے ہیں یہ، جب محمد کہیں گے کہ میرے ہیں یہ، پھر اجازت کا کتنا مزہ آئے گا، سامنے ہوں اگر محفل نعت محشر میں جب ہو سجی، محفل نعت محشر میں جب ہو سجی، میر مجلس ہو جس وقت حاکم نبی، میر مجلس ہو جس وقت حاکم نبی، حکم ہو نعت پڑھ اے میرے امتی، حکم ہو نعت پڑھ اے پھر سماعت کا کتنا مزہ آئے گا، سامنے ہوں اگر روح خیر البشر۔ ماشاءاللہ، بہت خوب، بہت خوب جناب۔ یہ تھے اسامہ علی حسینی صاحب، اور پروگرام کا ہمارے باقاعدہ آغاز ہوا نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، جو خوبصورت آواز میں کلام پیش کیا اسامہ صاحب نے۔ اور آج کا دن اس کے حوالے سے ہمیشہ ہم اپنے پروگرامز میں گفتگو کرتے ہیں سید الایام، یعنی کہ جمعہ کا دن، خاص فضیلت بیان کی گئی ہے آج کا دن۔ اور اس کے علاوہ ماہ شعبان، یعنی کہ اس کے بعد جو منزل ہے وہ ماہ مبارک کی، رمضان المبارک کی، لیکن اس مہینے کی کیا اہمیت ہے، کیا فضیلت ہے، اس حوالے سے آج پروگرام میں خاص طور پہ گفتگو کرنی ہے۔ بڑے خاص مہمان یہاں پر موجود ہیں۔ پروگرام کیونکہ تھوڑا سا تاخیر سے شروع ہوا ہے، باتیں تو بہت ساری ہیں جو آج کی جائیں گی یقیناً پروگرام کے اندر۔ دن اس کی اہمیت اور فضیلت ایسے بھی بڑھ جاتی ہے کہ امام علی مقام سیدنا امام حسین ابن علی علیہ السلام رضی اللہ تعالی عنہ، یوم ولادت خاص دن، مومنین کے لیے، تمام مسلمانوں کے لیے اس سے زیادہ اور کیا خوشی کا دن ہو سکتا ہے کہ امام علی مقام تشریف لائے۔ تو جشن ولادت باسعادت منایا جا رہا ہے پوری دنیا میں، جہاں جہاں لوگ اسلام کو مانتے ہیں، پہچانتے ہیں، اللہ کے ذات پر یقین رکھتے ہیں، ان کے لیے دن بہت خاص ہے۔ اور نہ صرف آج کا دن بلکہ آنے والے کئی دن، اور اس کے بعد جیسے میں نے عرض کیا کہ ماہ مبارک کا سلسلہ ہوگا تو اس کی فضیلت ابھی سے جو ہے وہ شروع ہو گئی ہے۔ اس مہینے کے حوالے سے خاص طور پہ پروگرام میں گفتگو کرنی ہے۔ بلا تاخیر بڑے خاص مہمان آج اسٹوڈیوز میں تشریف فرما ہیں، ان سے آج گفتگو ہوگی ان تمام امور پر۔ اور ساتھ ہی خوش آمدید بھی کہوں گا علامہ عبدالخالق قادری صاحب کو، آپ کا ہمارا بڑا پرانا ساتھ ہے، اور ماہ مبارک کا جب تذکرہ آتا ہے تو یہ ان چند لوگوں میں سے شامل ہیں۔ ہماری بڑی خوش قسمتی ہے کہ ہمارے ساتھ ان خاص ایام کے اندر جو ہے ماہ مبارک کے موجود ہوتے ہیں، اور ان سے ہمیں بہت سیکھنے کا موقع ملتا ہے۔ علامہ صاحب بہت شکر گزار آپ کا کہ آپ نے پروگرام میں ہمیں وقت دیا، اور اپنے اتنے مصروف شیڈیول کے باوجود آپ جو ہے وہ ٹائم نکال کر ہماری گزارش پر، ہماری درخواست پر آج ہم نے شرف بخشا اور پروگرام میں شریک ہوئے۔ سب سے پہلے بہت شکریہ آپ کا۔ علامہ صاحب بلا تاخیر معاملہ کچھ ایسا ہے، موضوع کچھ ایسا ہے کہ یہ سوچنا پڑتا ہے کہ کہاں سے اس کا آغاز کیا جائے۔ امام علی مقام ایسی شخصیت کے ایسے کئی ہزار پروگرام
ختم ہو جائیں تو وہ شان بیان نہ ہو سکے، وہ حق ادا جو ہے وہ نہیں ہو سکے گا۔ تو ابتدائی کلمات میں چاہوں گا آپ کی شخصیت کے حوالے سے، امام کے خصائص کے اوپر تو میں نے کہا کہ ایک بڑی طویل بحث ہو سکتی ہے، بڑا طویل پروگرام ہو سکتا ہے، لیکن آغاز میں چند چیزیں جس کا میں چاہوں گا آپ تذکرہ کریں آپ کی شخصیت کے حوالے سے، تو پھر میں سوالوں کی طرف آتا ہوں۔ جی بسم اللہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں بہت شکر گزار ہوں کہ 21 چینل کا جو مجھے وقتاً فوقتاً یاد کرتے رہتے ہیں، اور میں اپنے بھائی میزبان یاسر بھائی، میں ان کو اپنے بھائی کی جگہ پر دیکھتا ہوں، بڑی محبت ہے ان کے ساتھ ماشاءاللہ، بڑی عزت دیتے ہیں۔ اللہ پاک ان کی عزت میں اضافہ فرمائے اور کہ 21 چینل کو مزید اللہ پاک برکتیں عطا فرمائے۔ تو ایک خاص ہمارا جو تعلق ہے الحمدللہ امام حسین علیہ مقام کے غلاموں میں ہے۔ واہ، بس یہ عرض ہے اللہ کی بارگاہ میں کہ بروز حشر ان کی غلامی میں ہمیں قبول کر لیا جائے۔ غلام ابن غلام ہم تو، واہ۔ تو امام حسین علیہ مقام کا تعارف میری کیا اوقات میں کیا عرض کروں، بس اتنا ہی عرض کر دوں کہ نبی کریم جو اللہ کے آخری نبی ہیں، بے شک ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، اور ان ذات نے نبی کریم علیہ السلام کی ذات اقدس، ایک بار روایت میں ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کی ایک زانو پر اپنا بیٹا حضرت قاسم، ایک پر امام حسین علیہ مقام بیٹھے ہوئے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حضرت جبریل امین حاضر خدمت ہوتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، گویا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ ایک اپنے پاس رکھو، ایک مجھے دو۔ تو امام نبی کریم علیہ السلام کی ذات اقدس نے امام حسین کے چہرے کو بھی دیکھا، اپنے بیٹے کو بھی دیکھا، فرمایا کہ میرا بیٹا آپ لے لو، حسین مجھے دے دو۔ تو امام حسین کو اپنے پاس رکھا۔ اب یہاں پر دیکھ لیں کہ اپنا سگا بیٹا وہ بھی ان کا ماموں ہے امام حسین علیہ مقام کا، وہ دے دیا اور حسین کو اپنے پاس رکھا، سینے سے لگایا، کیونکہ امام حسین کے ساتھ نبی کریم علیہ السلام کی جو انسیت ہے، جو امام حسین علیہ مقام کے ساتھ نبی کریم علیہ السلام کا تعلق ہے، جو محبت ہے، وہ کوئی بھی ایسا جو بولے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وہ ایسا ہو نہیں سکتا کہ وہ نہ سمجھے کہ امام حسین کا نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ تعلق کیسا ہے۔ اس کی کئی مثالیں پیش کی جا سکتی ہیں۔ امام حسین علیہ مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں صحابہ فرماتے ہیں کہ ایک بار ہم جا رہے تھے تو نبی کریم علیہ السلام نے ایک بچے کو دیکھا، اس کو اٹھایا، حالانکہ وہ مٹی میں میلا کچیلا تھا، کیونکہ بچے جب کھیلتے ہیں تو ان کو تو پتہ نہیں کہاں مٹی لگ رہی ہے، دھول کہاں لگ رہی ہے، تو نبی کریم علیہ السلام نے اس کو چوم لیا، بڑی شفقتیں دیں، سر پہ ہاتھ پھیرا۔ تو عرض کی گئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے یہ عمل کیوں کیا؟ صحابہ کرام شاگرد تھے تو سیکھتے تھے۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک بار میں گزر رہا تھا تو میرا حسین یہاں سے گزر رہا تھا، یہ جہاں پر میرے حسین کے قدم لگ رہے تھے، اس بچے نے وہاں کی مٹی اٹھا کے اپنے آنکھوں میں لگائی۔ سبحان اللہ۔ میں یقین کر یاسر بھائی میں بول رہا ہوں نا، میرے رونگٹے کھڑے ہوئے کہ اتنی محبت کہ نبی کریم علیہ السلام فرمایا کہ میرے حسین کے پاؤں کی جو مٹی ہے نا، اس نے آنکھوں میں لگائی ہے، اب مجھے اس کے ساتھ محبت ہے، اس بچے کے ساتھ محبت ہے کہ میرے حسین سے اتنی یہ محبت کرتا ہے۔ تو کیا عالم تھا محبت کا، میں اس سے زیادہ بیان نہیں کر سکتا کہ حسین کیا ہے، امام حسین کیا ہے۔ اچھا، یہ بچپن کے جو معاملات تھے شخصیت کے حوالے سے تو اور بہت ساری باتیں ہیں جو ابھی ہوں گی، لیکن یہ بچپن کا ایک تذکرہ ہم اکثر پڑھتے ہیں کہ عموماً بچوں کو جو ہے وہ گود میں لے کے پیار کیا جاتا ہے، چوما جاتا ہے، یہاں معاملہ کچھ اور ہے، انسیت اور محبت کا عالم کچھ اور ہے۔ یہ محبت کیسی کہ بچے کو سونگا جا رہا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ ذرا یہ تو فرمائیے ذرا۔ ماشاءاللہ آج تو یقین کریں میں سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں رہوں کہ کیا کروں۔ میں امام حسین علیہ مقام کے ذکر پر، اور سچی بات بتا رہا ہوں، میں ہر ٹاپک پر خطاب کرتا ہوں، میں امام حسین کے ٹاپک پر بس زندگی میں 2-3 میں نے خطاب کیے، میں نہیں کر سکتا، کیونکہ ان کا ذکر ہو اور آنکھیں نم نہ ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ امام حسین علیہ مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام حسن مجتبی حضرات حسنین کریمین رضوان اللہ علیہ مجمعین کو نبی کریم علیہ السلام چومتے بھی تھے اور ان کو سونگتے تھے، ان کے گردن کو سونگتے تھے اور فرماتے تھے میرے یہ پھول ہیں دونوں۔ تو نبی کریم علیہ السلام دیکھیں، آپ جتنی بھی اولادیں ہیں، جتنے بھی جس کے بچے ہیں، وہ چومیں گے اس کو، سونگیں گے نہیں۔ تو یہ تو بظاہر طور پر نبی کریم علیہ السلام کی ذات اقدس سے شبیہ بھی رکھتے تھے۔ امام حسن مجتبی یعنی کہ کمر سے اوپر تک، اور امام حسین علیہ مقام کمر سے نیچے تک نبی کریم علیہ السلام کی ہم شکل تھی، ان کی شبیہ تھے۔
تو یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ان کو اس لیے چومتے تھے, فرماتے یہ میرے دونوں پھول ہیں. دوسری روایت میں کہ میرے جنت کے پھول ہیں, ایک میں کہ یہ میرے پھول ہیں. تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو اپنا پھول قرار دیا, اور پھول کو جو ہے نا وہ سونگا جاتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی بہت پیاری نعمت ہے, اس کی خوشبو آتی ہے. حالانکہ بچوں میں بو ہوتی ہے عام طور پر, جو بچے کھیلتے ہیں تو ان کے, مگر امام حسین کو سونگتے تھے وہ نبی کہ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ جب ہم نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو ڈھونڈنے کے لیے نکلتے تھے, اب تو کمیونیکیشن سسٹم نہیں تھا, تو گلیوں کو سونگتے تھے. جس گلی میں خوشبو ہوتی تھی ہم اس گلی میں چلے جاتے تھے, پتہ چلتا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس اس گلی سے گزرے ہیں. اب جس نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خوشبو اتنی ہو کہ وہ گلیوں سے گزر جائیں تو گلیاں خوشبو سے معطر ہو جائیں, اور وہ معطر نبی جس کو چومیں اور جس کو سونگے تو وہ کیا ہوں گے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. کیا کہنے, کیا کہنے علامہ صاحب, کیا خوبصورت بات آپ نے کہی ہے, کیا اس کی وضاحت ہے, کیا اس کی خوبصورت دلیل ہے. اس سے زیادہ خوبصورت دلیل اور ہو نہیں سکتی. اچھا, یہاں معاملات اور بھی کچھ ہیں جس کا اکثر تذکرہ کیا جاتا ہے. آج موقع کیونکہ ایسا ہے کہ اس کی بات کی جانی چاہیے کہ نماز کے جو اراکین ہیں وہ ادا کرتے وقت جیسے ایک سجدے کی طوالت کا ذکر اکثر ہم پڑھتے ہیں, یہ واقعہ میں بار بار سنتا ہوں, بار بار چاہتا ہوں کہ اس کا تذکرہ کیا جائے. کیا خوبصورت وہ مقام کہ سجدے کی حالت میں, کہ عبادت کا سب سے اعلیٰ مقام جو سجدہ جس کو کہا گیا ہے, اس کو کتنی طوالت آپ نے دی ہے اور وہ کس کے لیے دی ہے, یہ بھی ذرا. ہائے اللہ اکبر کبیرہ, دل سچی بتائیں رو رہا ہے. کیوں کہ ان بدبختوں کو یہ بھی پتہ نہیں چلا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام امام حسین سے کتنی محبت کرتے تھے, جنہوں نے بے دردی سے, کس نے تیر چلایا, کس نے تلواریں چلائی, کس نے نیزہ چلایا. پتہ ہے کیا ہوا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بار نہیں, ایک بار آپ جمعے کا خطبہ فرما رہے تھے جی, جمعے کے خطبے کے دوران حکم یہ ہے کہ آپ نے گردن پھیر کر بھی دیکھنی نہیں ہے. بالکل ایسا ہی. آپ نے کسی سے کلام نہیں کرنا, سلام کرے تو جواب نہیں دینا, سلام نہیں کرنا, جہاں پر پہنچے وہیں بیٹھ جائیں, چلیں گے نہیں, چلنا, خاموش رہنا, وہیں بیٹھ جانا واجب ہے. صحیح. نہ مگر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں اور امام حسین یا امام حسن آ رہے ہیں, خطبہ چھوڑ دیا, ممبر سے اترے اور ان کو اٹھایا, اپنے گود میں بٹھایا جا کے. تو 2 خطبوں کے دوران یہ سنت ہے. جی جی, آج جمعے میں 2 خطبوں کے دوران خطیب کو بیٹھنا ہے. بیٹھنا سنت ہے. کیوں بیٹھنا ہے؟ بالکل, کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے امام حسن یا امام حسین علیہ مقام کو دیکھ کر رکے, ان کو اٹھایا, بیٹھے, پھر ان کو پیار کیا, پھر اٹھے, سبحان اللہ, اور پھر خطبہ فرمایا. تو آج ہر خطیب جمعے کا خطبہ کہہ کر بیٹھ جائے گا. جی, کیوں بیٹھے گا؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے امام حسین کے لیے بیٹھے. سبحان اللہ. ایک بات. اور دوسری بات کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب سجدے میں جاتے ہیں نا, تو امام حسین علیہ مقام ان کے شانوں کے شانوں پر بیٹھ جاتے. ایک بار تو صحابہ کرام اتنا طویل سجدہ ہونے پر رونے لگے سجدے میں کہ خدا نہ خواستہ کچھ ہو تو نہیں گیا. ایسا ہی کہ تقریباً صحابہ فرماتے ہیں ہم نے 72 بار سبحان ربی الاعلیٰ پڑھا ہے. اب سوچیں, 1 بار, 2 بار, 3 بار سبحان ربی الاعلیٰ, سبحان ربی الاعلیٰ, سبحان ربی الاعلیٰ, اتنی حتیٰ کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام روایتوں میں کہ وہ اٹھنے لگے تو جبریل امین اللہ کی طرف سے آ گئے کہ محبوب آپ کے شانوں پر میرا حسین ہے, اٹھنا نہیں جب تک یہ خود نہ اٹھ جائیں, یہ گر جائیں گے, ان کو چوٹ لگے گی. تو یاسر بھائی, خدا کی قسم کہ جس حسین کو گردن سے, شانوں سے گرانا میرے پاک نبی کو, پاک نبی نہیں بلکہ رب کی ذات کو گوارا نہیں, کہ جبرائیل کو بھیج دیا کہ میرے محبوب اٹھنا نہیں, کہ میرا حسین گر نہ جائے, شانوں سے گرنا گوارا نہیں. تو کربلا میں تڑپا کے ان کو شہید کیا گیا. ان کا کیسا جگر تھا, کیا ان کے سینے میں دل تھا, کیا بولوں میں. یہ حسین ہے کہ جن کے لیے قانون تبدیل ہو رہے ہیں. آپ کے لیے, میرے لیے. آپ خطبے میں جاؤ, آپ بولو کہ گناہ ہوگا, چلو گے گناہ ہے, بیٹھ جاؤ, جہاں پہنچے وہیں بیٹھ جاؤ, واجب ہے آپ کو ارحام. ایسا ہی. مگر امام حسین کے لیے خطبہ چھوڑ دیا. قانون میں تبدیلی, اللہ اپنے قانون میں تبدیلی. کیونکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام مالک شریعت ہیں. بے شک, بے شک. وہ قانون جو وہ کریں گے وہی قانون ہے. حق ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جو فرمائیں گے وہی قانون ہے, جو کریں گے وہی قانون ہے. بے شک. جسے پسند فرمائیں گے وہی, اور انہوں نے یہی پسند فرمایا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. کہ امام حسین سے محبت کی جائے. کیا کہنے, کیا کہنے, کیا شان ہے امام کی.
موقع ایک یاد آیا، ایک روایت، آپ نے کہا قانون میں تبدیلی نہیں ہوتی. اچھا بات چلے، بات ادھوری رہ جائے گی، بڑی خوبصورت ایک بات ذہن میں آتی ہے، تو آج اس موقع پر ضرور اس کے حوالے سے بات کی جائے گی. ایک مختصر بریک کا کہا جا رہا ہے، ایک بریک لے لیتے ہیں، بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو یہ گفتگو اور یہ ذکر خیر جاری رہے گا. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام گڈ مارننگ کراچی. پروگرام گڈ مارننگ کراچی میں آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہیں گے. بریک پہ جانے سے پہلے پروگرام میں گفتگو ہو رہی تھی آج کے دن کی مناسبت سے، اور اس وقت اسلام آباد میں پاک فضائیہ کی جو سربراہ ہیں نئے، مجاہد انور خان صاحب جو پرانے ایئر چیف مارشل تھے، وہ آج ریٹائرڈ ہو رہے ہیں. تو یہ کمان کی جو تبدیلی ہے اس کی تقریب اس وقت اسلام آباد میں جاری ہے. ذرا دکھاتے ہیں آپ کو، دیکھیے. Recitation from the Holy Quran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. صدق الله العظيم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے، جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ ختم ہونے والا ہے، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ کبھی ختم نہ ہوگا. اور جن لوگوں نے صبر کیا ہم ان کو ان کے اعمال کا بہت اچھا بدلہ دیں گے. جو کوئی بھی نیک عمل کرے، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، بشرطے کہ وہ مومن ہو، ہم اسے دنیا میں پاکیزہ زندگی بسر کرائیں گے، اور آخرت میں بھی ان کے اجر ان کے بہترین اعمال کے مطابق بخشیں گے. وما علینا الا البلاغ. Now I request Air Chief Marshal Mujahid Anwar Khan, Nishan-e-Imtiaz and Nishan-e-Imtiaz Military, to kindly address the august gathering. Sir, please. بسم اللہ الرحمن الرحیم. Chief of the Air Staff Designate, former Chiefs of the Air Staff,
principal staff officers, veterans, dear comrades and colleagues, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum and a very good morning. Today, as I relinquish command on completion of my tenure as Chief of the Air Staff, I bow my head in great humility before Allah Almighty for His boundless blessings and guidance throughout my career. No doubt, serving Pakistan Air Force over 4 decades has been a privilege, honor, and a matter of immense satisfaction for me. Certainly, I cannot think of greater honor than leading one of the finest air force of the world. On this occasion, I express my gratitude to each member of Pakistan Air Force for their remarkable contributions towards making Pakistan Air Force a strong element of national defense. In particular, I am grateful to all my principal staff officers for their wholehearted support, partnership, and cooperation. Ladies and gentlemen, on this very day, 3 years ago, during my inaugural address, I pledged to you and to this nation that we would maintain, retain, and earn the title of pride of the nation and be second to none. Our adversaries will know that we will and we shall pay any price to defend Pakistan. Alhamdulillah Rabbil Alameen. We upheld the pledge made 3 years ago, and its manifestation was Operation Swift Retort. PF once again lived up to the nation's expectations and proved to be the guardians of our free blue skies. Our response was timely and well calibrated, which kept the adversary at bay. At the time of assumption of my command in 2018, I also set certain guiding principles and core values. The foremost among these were operational preparedness, self-reliance through indigenization, merit, teamwork, empowerment, and welfare of the personnel. We relentlessly pursued these objectives and accomplished them successfully. More so, during the unprecedented COVID-19 pandemic, we successfully preserved force readiness and ensured safety of personnel with Allah's blessing and the disciplined conduct by each member of Pakistan Air Force. Despite the testing times, PF made great strides on its journey to excellence and continued transformation for a next generation Air Force 2047, a vision that requires relentless pursuit in the years and decades to come. In my tenure, PF resolved for a clean, green, and compassionate Pakistan Air Force, devised a strategy to recollect the past, reconnect with the present, and recharge for the future with the mindset of thinking to win, and laid major focus on strategic restructuring and expansion in training and operational domains. I thank my team for standing shoulder to shoulder with me and transforming the vision into reality. PF conducted inter-squadron armament competition leading to firepower demo. Moreover, participation of national and international exercises, including some of them Shaheen, Saffron Bandit, despite COVID pandemic environment. Also, several initiatives were taken for contribution towards nation building, which include measures for healthcare and promotion of education,
like establishment of diagnostic centers. For the welfare of our veterans, we have took measures to provide them quality living, and also possible endeavors were made for added focus on welfare of persons with special needs. Ladies and gentlemen, these were indeed tough milestones, but all this has only been possible due to the blessing of Allah Almighty and dedicated efforts by each member of this elite organization. I am indebted to each one of you for standing beside me to achieve the targets set for taking Pakistan Air Force to greater heights of excellence. I am proud to leave Pakistan Air Force in the highest state of operational readiness, prepared to face any challenge befittingly under the able leadership of accomplished professional Chief of Air Staff designate Air Marshal Babar. On this occasion, I congratulate Air Marshal Zahir Ahmad Babar on his appointment, inshallah, as Chief of the Air Staff Pakistan Air Force, and wish him success in his new assignment. My successor is a sound professional with extraordinary leadership qualities, and above all, he is an excellent human being. He takes over the responsibility of Pakistan Air Force fully charged and with spirit of great courage, commitment, professionalism, and specifically looking after every serving and retired individual of Pakistan Air Force. I am confident that during his tenure of command of Pakistan Air Force will scale to new heights of excellence, inshallah. My prayers would always be with him to lead Pakistan Air Force with exemplary traits. Dear comrades and colleagues, undoubtedly, spending a major part of my life amongst the finest professionals has always been a source of unparalleled joy. I shall always cherish the memories gathered during all these years. I urge you to have firm faith in Allah and your capabilities. Stand for the right with confidence and integrity. Work with the sincerity of purpose and a complete commitment to your job. Remember, being united is the key to success, and you must convert your challenges into opportunities. Indeed, Pakistan Air Force is a wonderful team, and its beauty consists in its cohesiveness. Dear comrades and colleagues, I acknowledge your wholehearted support by each one of you in making Pakistan Air Force a strong element of national defense and a symbol of pride for the nation. I wish you Godspeed and pray that may Allah Almighty keep you in His gracious care and guide you in all your endeavors to defend this motherland in keeping with the glorious traditions of Pakistan Air Force. Pakistan Air Force Zindabad, Pakistan Armed Forces Zindabad, Pakistan Paindabad. Ladies and gentlemen, in a few moments from now, a four-ship formation of JF-17 Thunder will pay tribute to the outgoing Chief of Air Staff, Air Chief Marshal Mujahid Anwar Khan, Nishan-e-Imtiaz Military. Ladies and gentlemen, keep your eyes on the horizon. I present to you JF-17 Thunder, the pride of the nation. The formation is led by Wing Commander Shahriyar, and he will perform linear bomb blast over the venue, presenting the final salute to the outgoing Chief of Air Staff. The Chief of Air Staff leadership ensured Pakistan Air Force as frontline organization of national defense
and ready to respond to all possible challenges. In this context, Operation Swift Retard entailed Pakistan Air Force among the most respected air forces of the world. It is an acknowledgement to the Air Chief Marshal Mujahid's leadership, his dauntless courage, and unmatched spirit of patriotism. Under his vision, Pakistan Air Force has progressed tremendously on enhancing operational capabilities in all domain of aerial defense for Pakistan. Strategic slogan of reconnect, recollect, and recharge has undoubtedly transformed the thinking process in Pakistan Air Force at all levels. Through the manifestation of this slogan, we connect our past with the present and future by carrying out a dispassionate analysis while reinforcing our strengths for future challenges. The journey from indigenous JF-17 Thunder to induction of high-tech platform continues. We stand firm today to defend aerial frontiers of our motherland. A four-ship formation of JF-17 Thunder, led by OC number 26, multi-role squadron, Wing Commander Shahriyar, along with his team. On the left, Squadron Leader Waqas. On the right, Squadron Leader Monim, whereas on the slot is Wing Commander Umar. Without any further delay, ladies and gentlemen, keep your eyes on the horizon. I present to you JF-17, the pride of the nation. Anwar Khan, Nishan-e-Imtiaz and Nishan-e-Imtiaz Military will now decorate the designated Chief of the Air Staff, Air Marshal Zahir Ahmed Babar, Hilal-e-Imtiaz Military, with the coveted rank of Air Chief Marshal. Award of rank badges. Sir, please.
Ladies and gentlemen, presentation of Command Sword of Pakistan Air Force. Well done. Keep it up, Shabash. Respected ladies and gentlemen, thank you very much. Now you're all requested to please proceed towards the western lawn for refreshments. Thank you. ناظرین ایئر مارشل ظہیر احمد باب جی اسلام آباد میں اس وقت یہ پاک فضائیہ کے نئے جو ایئر چیف ہیں کمان کی تبدیلی کی تقریب جاری تھی. آپ نے دیکھی اپنی سکرینز کے اوپر بڑی خوبصورت تقریب, بڑے خوبصورت مناظر. اور مجاہد انور خان صاحب جو ہیں وہ آج ریٹائرڈ ہوئے اور اس کے بعد جو ہے کمان ظہیر احمد بابر صاحب کو جو ہے وہ سونپ دی گئی ہے. تو نئے آرمی چیف جو ہیں ایئر چیف مارشل جو ہیں وہ اب ظہیر احمد بابر صاحب ہیں. تو جناب یہ تقریب آپ نے اسلام آباد سے دیکھی اور ہماری بریک پہ جانے سے پہلے گفتگو جاری تھی. اب پروگرام میں کیونکہ وقت ہمارے پاس بڑا محدود ہے, پھر ہمارا جو دوسرا سیگمنٹ ہے اس کی طرف ہم نے بڑھنا ہے. وقت کی کمی کی وجہ سے آج جو ہماری گفتگو پہلے سیگمنٹ مکمل نہیں ہو سکی, لیکن میں بڑا شکر گزار ہوں علامہ عبدالخالق قادری صاحب کا کہ انہوں نے اپنے قیمتی وقت میں سے نکال کر اس ہماری جو نشست ہے اس میں ہمارے ساتھ یہاں موجود رہے. علامہ صاحب ہمیں موقع کیونکہ زیادہ نہیں مل سکا, اور جیسے میں نے پروگرام کے آغاز میں کہا کہ بہت ساری باتیں اس کے اوپر ہو سکتی ہیں, لیکن وقت کی کمی کی وجہ سے جو ہے اس کو نشست کو انشاءاللہ آگے ضرور مکمل کریں گے. آخری چند اگر کلمات آپ کہنا چاہیں تو میں چاہوں گا سننے والوں کی سماعتوں کی نظر ہو جائیں اور اس کے بعد پھر ہم بریک کی طرف جائیں گے. جی بس میں یہ عرض کروں گا کہ یاسر بھائی دیکھیں, ہم صرف محبت کریں اور محبت کو عملی جامہ نہ پہنا, یہ زیادتی ہے. کیا کہیں, بہت خوب, بہت میں ایک عرض کروں گا کہ ہم جیتے ہیں نا
تو ہم اس دنیا میں جیتے تو سب ہیں جی ہم جیتے ہیں نبی کریم علیہ السلام کی غلامی میں حضور کریم علیہ السلام کی آل کی غلامی میں حضور کے اصحاب کی پیروی میں تو اب یہ ہے کہ امام حسین علی مقام کی زندگی جو ہے نا اس کو تھوڑا پڑھیں میں اپنے تمام ناظرین سے گزارش کروں گا دست بستہ گزارش ہے کہ آپ خدا را آپ سب کو پڑھیں مگر اپنے کم از کم جو آپ کے جن کے آپ پیروکار ہیں جیسے امام حسین علیہ مقام ان کی زندگی کو پڑھیں بس آخری پیغام میں اپنے سامعین کو ناظرین کو عرض کروں گا وہ یہ کہ امام حسین علی مقام کی جو زندگی ہے نا اگر اس کو ہم اپنے مشعل راہ بنا لیں تو کبھی ہمیں کسی بھی تکلیف کا سامنا نہیں ہوگا کیوں کہ امام حسین علی مقام نے ہمیں ایک پیغام دیا ہے جاتے جاتے ایک پیغام دیا کہ مسلمانوں دیکھ لو میں نے کسی شرابی کی ہاتھ پہ بیعت نہیں کی میں نے کسی زانی کو ووٹ نہیں دیا ایسا ہی میں نے کسی جھوٹے کو ووٹ نہیں دیا میں نے کسی دھوکہ باز کو اور خائن کو اپنا ووٹ نہیں دیا میری جان گئی میرے بچے گئے ہمیں تڑپا تڑپا کے قتل کیا گیا شہید کیا گیا قبول نہیں کی ہم نے جو بدنصیب ہیں جو دین کے غدار ہیں ان کی بیعت نہیں کی تو اب ہمیں بھی سوچنا ہے کہ ہم کس کو سپورٹ کر رہے ہیں ایسا ہی بہت اچھی بات ہے کہ یزیدی کردار کو سپورٹ کر رہے ہیں یا حسینی کردار کو بہت اچھی اگر ہم حسینی کردار کو سپورٹ کر رہے ہیں تو آپ کی موت اچھی ہوگی اور اگر ہم یزیدی کردار کو سپورٹ کر رہے ہیں تو سوچ لیں گمنامیوں میں چلے جائیں گے بہت اچھی بات بڑا خوبصورت پیغام علامہ صاحب ایک دفعہ پھر بڑا شکر گزار ہوں اور کوشش تو یہی تھی اور خواہش یہی تھی کہ گفتگو جو ہے وہ جاری رہتی لیکن پروگرام کا جو ہے وہ سیگمنٹ ہمیں اب مختصر کرنا پڑا ایک چھوٹی سی بریک کے لیے کہا جا رہا ہے اور بریک کے بعد ایک اور بڑے معاملے پر گفتگو ہوگی ہمارے مہمانوں کا جو پینل ہے وہ تبدیل ہوگا تو بریک لے رہے ہیں بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو یہ سلسلہ جاری رکھیں گے آپ دیکھتے رہیں گڈ مارننگ کراچی پروگرام کے دوسرے حصے میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے بریک پہ جانے سے پہلے کچھ معاملات پر گفتگو یہ پروگرام کا دوسرا حصہ ہے مختلف مہمانوں کا پینل ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہوگا اور ان سے مختلف معاملات پر گفتگو ہوگی کچھ سیاسی معاملات زیر بحث آئیں گے کچھ تاریخی معاملات پر گفتگو ہوگی بڑے خاص مہمان اسٹوڈیوز میں آج تشریف فرما ہیں ان سے ان تمام امور پر گفتگو کریں گے لیکن ساتھ ہی کچھ سیاسی معاملات کے حوالے سے بھی بات کرنی ضروری ہے تو کچھ دیر بعد لائن پر ہمارے ساتھ ہمارے مہمان موجود ہوں گے ان سے بھی ہم بات کریں گے خاص طور پہ اس وقت جو پی ڈی ایم کے حوالے سے جو بازگشت جاری ہے اس کے اوپر بات کرنی ضروری ہے اس کا مستقبل کیا ہوگا اور خاص طور پہ کل بھی یہ اسپیکولیشن تھی کہ لانگ مارچ کے حوالے سے ابھی کوئی حتمی فیصلہ جو ہے وہ نہیں کیا گیا یہ بات کس حد تک درست ہے اور سیاسی جماعتیں جو اس اتحاد کا حصہ ہیں وہ کیا سوچ رہی ہیں اور کیا آگے ان کا لائحہ عمل ہوگا اس کے اوپر گفتگو کریں گے اس کے ساتھ ساتھ آج کچھ تاریخی حوالوں سے بھی اہم دن ہے پاکستان کی تاریخ کے حوالے سے اگر بات کریں تو یہاں پر پاکستان بننے سے پہلے کئی تحریکیں ایسی چلیں جس میں انگریزوں کے خلاف باضابطہ اعلان جنگ ہوا اس میں خاکسار موومنٹ کا نام آپ نے اکثر سنا ہوگا ہم اپنے ڈاکیومنٹریز میں اس کا تذکرہ کرتے ہیں تو اس حوالے سے بھی ہم نے آج بات کرنی ہے تو اسٹوڈیوز میں سب سے پہلے جو معزز مہمان ہیں انہیں خوش آمدید کہوں گا اور اس کے بعد گفتگو کا باقاعدہ آغاز کریں گے سب سے پہلے جو معزز مہمان تشریف فرمائیں اس میں بشپ خادم بھٹو صاحب یہاں پہ تشریف فرمائیں ان کو میں خوش آمدید کہوں گا بہت شکریہ خادم صاحب پروگرام میں ہمیں وقت دینے کے لیے ان کے ہمراہ تشریف رکھتے ہیں جی پروفیسر ڈاکٹر حکیم عسکری صاحب آج مختلف روپ میں آپ کو نظر آئیں گے اسٹوڈیوز میں موجود ہیں ویسے تو آپ کی صحت کے حوالے سے گفتگو ہوتی ہے ان کے ساتھ لیکن آپ کا ایک اور بھی ایک بڑا اہم رول ہے اس میں آپ جو خاکسار موومنٹ ہے اس کی سربراہی کر رہے ہیں اس حوالے سے آج ان سے بات کی جائے گی کہ خاکسار موومنٹ جو ہے اب کس شکل میں موجود ہے اور تاریخ کے جو حوالے دیے جاتے ہیں خاکسار موومنٹ کے حوالے سے اس میں بہت سارے سوالات ہیں جس کے اوپر آج گفتگو کریں گے ان کو خوش آمدید کہوں گا بہت شکریہ آپ کا پروفیسر ڈاکٹر حکیم عسکری صاحب خاکسار موومنٹ کے حوالے سے
جیسا میں نے ابھی تذکرہ کیا، عنایت اللہ خان مشرقی صاحب کی یہ موومنٹ تھی، تاریخ پاکستان میں ایک کردار رہا ہے، حریت پسندوں کی ایک جماعت تھی جنہوں نے باضابطہ انگریزوں کے خلاف اعلان جنگ کیا، اور اس وقت کیونکہ محاذ پر کمر بستہ تھے، لیکن ہتھیاروں سے جو جدید دور کے اس وقت کے جو ہتھیار تھے اس سے لیس نہیں تھے، تو جو ہتھیار بنائے گا اس میں بیلچوں کا تذکرہ تاریخ کے حوالوں میں ملتا ہے کہ بیلچوں کے ذریعے جو ہے انگریز کے خلاف اعلان جنگ کیا، اور بڑی کامیابی سے محاذوں پر ان کا دفاع بھی کیا اپنے مورچوں کا۔ تو یہ سارے جو واقعات تھے، اور اس میں پھر بڑی شہادتیں بھی ہوئیں، بڑے جو جانثاران تھے ان کی قربانیاں بھی دی گئیں، تو یہ سارے معاملات میں چاہوں گا ذرا سننے والوں کی آج نظر ہو کہ وہ جو تحریک ہے وہ کس شکل میں آج جاری ہے، اور آپ نے اس کی جو کمان سنبھالی ہے تو اس کا آج کیا کردار ہے، کیونکہ اس وقت جو معاملات تھے اس پہ تو گفتگو کروں گا، لیکن موجودہ جو اس وقت فی زمانہ جو اس کی شکل ہے اس کے اوپر ذرا بات کی جائے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں بحیثیت سینئر نائب خاکسار تحریک آپ سے مخاطب ہوں، اور خاکسار تحریک کا رول ہندوستان میں بر صغیر میں بہت بڑا رہا ہے۔ علامہ مشرقی نے 1930 میں خاکسار تحریک کی بنیاد رکھی تھی، اور اس بنیاد رکھنے کا مقصد یہ تھا کہ ہندوستان کی آزادی، مسلمانوں کی سربلندی، دوبارہ سے مسلمان جو ہے جو ہندوستان پہ اقتدار میں تھے وہ دوبارہ اقتدار میں آئیں، اور ہندوستان باقاعدہ طور پر ان ہاتھوں میں آ جائے جہاں سے اس کی بقا اور فلاح ہو۔ تو یہاں سے 1930 میں خاکسار تحریک کا بنیاد رکھی، خاکسار آغاز کیا امرتسر سے، پانڈوکی کے مقام سے، اور وہاں سے چند خاکساروں کی سے انہوں نے سینکڑوں، ہزاروں بلکہ لاکھوں خاکسار پیدا کر دیے۔ 1940 میں انگریزوں کے اپنے ایک اعداد و شمار کے مطابق خاکسار تحریک سے منسلک 40 لاکھ گھرانے تھے 40 لاکھ پورے ہندوستان میں، جس میں ہم پورا پاکستان بھی شامل ہے۔ 40 لاکھ گھرانے اس میں شامل تھے، اور 10 لاکھ باضابطہ باوردی، جیسے میں نے وردی پہنی ہے ایسی باوردی منظم خاکسار فورس تھی۔ تو یہ ایک جنگ آزادی کی سب سے بڑی جو ہے مومنٹ تھی۔ اس میں آج کا دن 19 مارچ 1940 کا واقعہ ہے۔ خاکسار 313 خاکسار لاہور میں اندرون شہر ٹبی کے مقام سے گزر رہے تھے۔ میری رہائش گاہ بھی اسی سے قریبی ہے، بلکہ خادم بھٹو صاحب بھی اسی علاقے سے بلانگ کرتے ہیں، تعلق رکھتے ہیں۔ تو ہمارے والد اور دادا اس زمانے میں ان کی چشمدید وہ اس چیز کے گواہ ہیں۔ وہاں پر جو 313 خاکساروں کے ساتھ جو ہے وہ مڈ بھر ہوئی۔ وہ یہ ہوا کہ کرنل بیٹی جو کمشنر تھے اس وقت لاہور کے، انہوں نے ان کی کمان میں روکا گیا جیش کو، اور کرنل بیٹی کے منہ سے اسلام کے بارے میں غلط الفاظ نکلے، جس پر ایک خاکسار نے طیش میں آ کر بیلچے سے، یہ تو بیلچہ جو ہمیں دکھا رہا ہوں یہ بڑا چھوٹا ہے، یہ تو علامتی بیلچہ ہے، لیکن وہ بیلچے بڑے ہوتے تھے، اسی بیلچے سے جو ہے اس کرنل بیٹی کی گردن اتار دی۔ اس کے بعد جو ہے خاکساروں نے بیلچوں سے لڑائیاں کی، کیونکہ اس زمانے میں مسلمانوں کو باقاعدہ نہتہ کر دیا تھا، ان سے ہتھیار چھین لیے تھے، کیونکہ حکومت مسلمانوں سے چھینی تھی، اور مسلمانوں کو باقاعدہ دبایا گیا بر صغیر میں، ہندوستان میں خاص طور پر مسلمانوں کے ساتھ جو ہے دشمنی برتی اور معاندانہ رویہ تھا۔ اچھا، اس میں واقعے میں 313 خاکساروں نے باقاعدہ گولیوں کی بوچھاڑ ان پہ ہوئی، اور انہوں نے بیلچوں سے مقابلہ کیا، اور اس مقابلے میں ایک اندازے کے مطابق 250-300 کے قریب خاکسار جو ہے وہ شہید ہوئے۔ اور اس میں اندرون شہر کے جو لوگ تھے، جو مسلمان تھے، ہندو تھے، سکھ تھے، اس وقت سب اکٹھے اس جنگ میں شامل تھے، آزادی کی جنگ میں، کیونکہ ہندوستان سب کا تھا۔ جی بالکل۔ تو انہوں نے ان خاکساروں کو باقاعدہ پناہ دی، انہیں چھپایا، انہیں بچایا، ان کی مرہم پٹی کی۔ ہمارا دواخانہ بھی لاہور میں پانی والا تالاب پہ ابھی بھی موجود ہے، بالکل۔ اس دواخانے میں سینکڑوں خاکساروں کی مرہم پٹیاں ہوئیں، انہیں باقاعدہ ان کے کپڑے بدلے گئے،
انگریز فوج جو ہے وہ چھاپے مار رہی تھی گھر گھر، اور انہیں باقاعدہ ہم نے دواخانے کا اپنا عملہ ظاہر کیا کہ یہ ہمارے دواخانے کے عملے کے لوگ ہیں، اور انہیں بچایا۔ جی اس طرح یہ مومنٹ خاکسار تحریک 19 مارچ 1940 کو واقع ہوتا ہے۔ اس واقعے میں جو لوگ شہید یا زخمی ہوئے ہیں اس پہ حضرت قائد اعظم نے بھی باقاعدہ افسوس کا اظہار کیا، اور پورا ہندوستان جو ہے سوگوار ہو گیا تھا کہ اس واقعے پر بہت انہیں رنج ہوا کہ اتنے جو ہے یہ ظلم اور جبر کا دور تھا۔ ٹھیک 4 دن کے بعد 23 مارچ 1940 کو اس واقعے کی یعنی اس قربانی کے بعد انگریز جو ہے حکمران جو ہے وہ دہل گئے تھے، انہوں نے بوریا بستر لپیٹنا شروع کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ جی اب قرارداد پاکستان پاس کر دی جائے۔ 23 مارچ کو قرارداد پاکستان پاس ہو جاتی ہے، اور یوں جو ہے ان کی قربانیوں کا ثمر جو ہے پاکستان کی صورت میں یہ آپ سمجھتے ہیں کہ بنیاد بنا؟ میں سمجھتا ہوں کہ ہندوستان کی آزادی کا سبب بھی خاکسار بنے۔ اگر یہ نہ ہوتا تو انگریز ہندوستان کو چھوڑ کے نہ جاتا۔ خاکساروں کی قربانی پاکستان بھی بنایا۔ آج ہم سمجھتے ہیں کہ علامہ مشرقی نے اس دور میں پورے ہندوستان کو پاکستان بنانے کا خواب دیکھا تھا، مگر آج جس پاکستان کو ہم نے حاصل کیا ہے، ہم اس پاکستان کو اسلام کا قلعہ سمجھتے ہیں اور بنانا چاہتے ہیں کہ اسلام کا قلعہ بنے۔ ٹھیک ہے، عصر حاضر میں اور فی زمانہ اس وقت کس شکل میں موجود ہے اور کیا کر رہی ہے جماعت آپ کی؟ اور ظاہر ہے صورتحال مختلف ہے، اس وقت تو حریت پسند کہا جاتا تھا، اور آزادی کے بعد یقیناً کسی نہ کسی شکل میں موجود ہوگی، تو آج کل کیا ذمہ داریاں نبھا رہے ہیں، کس محاذ پر ہیں، یہ ذرا بتائیے۔ ملک میں آپ نے سوال تو بڑا اچھا کر لیا۔ اس وقت ملک کی جو صورتحال ہے، ہر طرف پریشانیاں ہیں، بے لگام دور ہے۔ مہنگائی کو دیکھ لیجئے، رشوت ہے، ظلم جبر ہے، لا قانونیت ہے، سمجھے نا، لوگ نوکریاں نہیں مل رہی، اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان آزاد ہونے کے بعد سمجھتا ہوں دنیا جانتی ہے، اس چیز کو اٹھا کے دیکھیے کہ پاکستان تو آزاد ہو گیا لیکن عوام آزاد نہیں ہوئی۔ عوام آزاد ہوتی ہے، اس کا آئینی حق ہوتا ہے، اس کا کانسٹیٹیوشن ہوتا ہے، اس میں وہ چیزیں دی جاتی ہیں کہ جس میں عوام کی آزادی ہو۔ ہمیں آج بھی وہی انگریز کے غلامانہ نظام کی ہم جکڑ میں ہیں، اس میں پس رہے ہیں، وہی طبقاتی تقسیم ہے، وہی غریب اور امیر کا معیار ہے، وہی سرمایہ دارانہ جاگیردارانہ وڈیروں کا نظام موجود ہے جو ظلم اور جبر پر قائم ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان آزاد تو ہو گیا ہے مگر اب اس کی مکمل آزادی نہیں ہوئی۔ اس کی آزادی کیسے ہوتی ہے؟ علامہ مشرقی نے کہا تھا کہ اگر کشمیر آزاد نہیں ہوتا تو پاکستان کی معیشت تباہ ہو جائے گی، ایسا ہی، اور پاکستان کو جب چاہے گا ہندوستان سیلاب کی نظر کر دے گا، اور جب چاہے گا اس کا پانی روک کر قحط زدہ کر دے گا، اور وہ اگر اس کو بچانا ہے پاکستان کو تو پھر آپ کو ڈیم بنانے ہوں گے، اور کشمیر کی آزادی کشمیر پاکستان کی شاہ رگ ہے۔ علامہ مشرقی نے کہا تھا کہ جوناگڑھ پاکستان کا دل ہے، اور ہندوستان نے پاکستان کی آزادی کے بعد جو ہے ایسی ریاستوں پہ، ایسے علاقوں پہ قبضہ کر لیا جنہوں نے الحاق کا اعلان کیا تھا۔ اس طرح ہمیں وہ لولا لنگڑا پاکستان ملا کہ 1000 میل پر مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان اور اس کے درمیان کا فاصلہ۔ علامہ مشرقی نے کہا تھا کہ 1970 یا 71 کا دور ہوگا، میری نگاہیں دیکھ رہی ہیں، زندہ آباد اور مردہ آباد کا نعرہ لگ رہا ہوگا، اقتدار کے بھوکے ملک توڑ دیں گے، اور وہی ہوا کہ وہ ملک ٹوٹ گیا۔ مگر ابھی بھی ہم جو جس پاکستان میں بیٹھے ہیں یہاں پر سازشیں ہو رہی ہیں، یہ اس ملک کو مزید توڑنے کی سازشیں ہو رہی ہیں۔ تو سوال یہی ہے، اب یہ فرمائیے کہ اب کیونکہ مسلح جد و جہد کی جو گنجائش وہ نہیں رہ جاتی، لیکن ان سارے مصائب سے، مشکلات سے نپٹنے کے لیے ایک جمہوری ملک، کیونکہ پاکستان جب معرض وجود میں آیا تو یہ ایک جمہوری ملک جو ہے اس کو ڈکلیئر کیا گیا۔ جی ہاں، جی ہاں۔ تو یہ جمہوریت کا راستہ اپناتے ہوئے کیا ممکن ہے کہ جد و جہد جاری رکھ سکے؟ کیونکہ اگر آپ کو ان تمام مسائل کی جس کی آپ نے نشاندہی کی ہے، فی زمانہ ضرورت یہ ہے کہ آپ جو ہے اس جمہوری سسٹم کا حصہ بنتے ہوئے اس کے لیے کردار ادا کریں، کیا وہ راستہ اختیار کیا گیا؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ جمہوریت کے حوالے سے بھی میں آپ کو بتاتا ہوں، علامہ مشرقی نے کہا تھا کہ اگر آپ 3 طبقاتی طریقہ انتخاب کرتے ہیں
تو آٹومیٹکلی جمہوریت اقتدار میں آ جاتی ہے. جمہوریت کا مطلب ہے غریب کی حکومت. جمہوریت کا نعرہ تو لگتا ہے, اس کی شکل جو ہے بس کر دی گئی 70 سال میں. جمہوری اقتدار جو ہے وہ پامال ہو چکی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اسلام میں جو خلافت ہے اس کا قیام ضروری ہے. ٹھیک ہے. جمہوریت جو ہے وہ ہر جگہ نظام میں ہر جگہ فیل ہوتی نظر آئی ہے, اور جب اسلام کا ایک نفاذ ہوتا ہے تو وہ ساری قومیتیں جو اس میں اس سلطنت کی اس ریاست کی میں ہوتی ہیں ان کی فلاح بقا جو ہے وہ اس ریاست کی ذمہ داری ہوتی ہے. ہم اور بچہ جو پیدا ہوتا ہے وہ اس ریاست کی امانت ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تعلیم, روزگار, تمام چیزیں اسے دی جاتی ہیں. اچھا, میں یہاں پہ آپ کو تھوڑی دیر کے لیے روکوں گا کیونکہ لائن پر ہمارے ساتھ اس وقت ایک اور ہمارے مہمان موجود ہیں, ان سے بھی ہم گفتگو کریں گے. جیسے کچھ دیر قبل میں نے اس سیگمنٹ کے آغاز میں تذکرہ کیا تھا کہ جو سیاسی جماعتیں جن کا بھی تذکرہ یہاں پر ہو رہا ہے کس حد تک ڈیلیور کرنے میں کامیاب ہوئی ہیں. اپوزیشن کی بھی ایک بڑی بھاری ذمہ داری ہوتی ہے, اور خاص طور پہ یہ جو کچھ ہوا ہے ابھی حال ہی میں, زیادہ پرانی بات نہیں ہے, کہ ایک اتحاد 11 جماعتوں کا بنا جس کو پی ڈی ایم کا نام دیا گیا. تو یہ جو ایک موومنٹ تھی ڈیموکریٹک, تو یہ اب اپنے جو وہ انجام تک پہنچ چکی ہے بظاہر, ایسا لگتا ہے جس کے حوالے سے بات ہو رہی ہے. نعیم امان صاحب, پاکستان پیپلز پارٹی سے آپ کا تعلق ہے, ہمارے ساتھ اکثر پروگرامز میں آپ انہیں دیکھتے ہیں. لائن پر اس وقت ٹیلی فون کال پر ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے ہم گفتگو کریں گے ذرا اس حوالے سے. نعیم صاحب, پہلے تو بہت شکریہ پروگرام میں وقت دینے کے لیے. جی تھینک یو ویری مچ. نعیم صاحب, یہ فرمائیے کہ یہ جو کچھ ہوا ہے خاص طور پہ پی ڈی ایم کے حوالے سے, آصف علی زرداری صاحب کے جو بیانات آئے, اور پھر یہ جو اتحاد ہے وہ لانگ مارچ کے حوالے سے اور بات استعفوں تک گئی, لیکن اس کا کوئی حل اب نظر نہیں آ رہا. تو کیا یہ سمجھا جائے کہ یہ اتحاد جو ہے وہ اپنے اختتام تک پہنچ چکا ہے؟ کیونکہ اس استعفوں کے اوپر ہم شروع دن سے یہ بات کر رہے ہیں کہ کنسنسس ہونا بڑا مشکل کام ہوگا, جو کہ ہوا بھی ایسا ہی, نظر نہیں آیا کہ اس کے اوپر کنسنسس جو ہے ڈیولپ ہو سکے. تو بہرحال نتیجہ عوام کے سامنے. اب سوال یہ ہے کہ اگلی جو اپوزیشن کی جماعتیں ہیں ان کی موو کیا ہوگی, کیا سوچ رہی ہیں, کیا لائے عمل اختیار کریں گی؟ اس حوالے سے چاہوں گا تھوڑی سی گفتگو کر لیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جمعہ مبارک, بڑا اہم ایشو ہے, مجھے آپ کے پاس ہونا بڑا لازمی تھا, لیکن کچھ گھریلو مسئلے کی وجہ سے. کوئی بات. اصل میں ہمارا جو میمورنڈم سائن ہوا تھا اس میں ہماری جو 26 نکات تھے اس 26 نکات پہ پاکستان پیپلز پارٹی آج کی جگہ کھڑی ہوئی ہے. صرف اتنا ہے کہ ہم چاہتے تھے کہ عدم اعتماد کے لیے پنجاب کو رخ کریں, کمزور وزیر اعلیٰ موجود ہے, اور کمزور وزیر اعلیٰ 2.5 سال بعد جب آ رہا ہے کہ میں وہ سیکھنے کے لیے آیا ہوں, اور عدم اعتماد ووٹ جو ہے وہ وزیر اعظم پہ ملانا چاہیے, اور ایک جمہوری روایات ہے, جمہوری ایک آئینی طریقہ کار ہے, اس کو ہمیں فالو کرنا چاہیے. عدم اعتماد پہ کے بعد پھر ہم جو ہے وہ پروٹیسٹ کریں, پھر تحریکات کریں, اس کے بعد پھر ہم دونوں کی طرف جائیں. یہ سب چیزیں مجھے جمہوری طریقہ کار ہے. اور ابھی جو ہماری میٹنگ ہوئی ہے پی ایف پی کے اندر, میٹنگ کے اندر زرداری صاحب نے بالکل کھلے الفاظ میں یہ بات کہی کہ ہمیں جو جمہوری طریقہ کار ہے اس کو ہمیں فالو کرنا چاہیے, اور ایک بڑی تحریک ہے جو 11 جماعتیں مل کر چلا رہی ہیں, تو اس تحریک کے اندر جو ہے وہ ہمیں میاں محمد نواز کی جو ایک بڑی پارٹی ہے اس کو وہ لیڈ کرتے ہیں, اور ان کے جو لوگ ہیں وہ ان کے ساتھ ان کے خواص کھڑے ہوتے ہیں, تو ان کا آنا بڑا لازمی ہے. لیکن اس میں ایسا ہوا, دیکھیں آپ بھی بل روکا آئین پاکستان پیپلز پارٹی دے, تمام پیپلز پارٹی دے, پیپلز پارٹی دے. اب جان کی جو ہے وہ زمانت پاکستان پیپلز پارٹی, جب آپ کسی ایک طرف نکلتے ہیں اور بڑی تحریک چلاتے ہیں تو اس کے اندر جان کی فکر نہیں ہوتی. مثلا جب پاکستان آئی تھی تو جان ضمانت سے لے کر نہیں ہے. بالکل ٹھیک. تو بات یہ ہے کہ اگر ہم چل رہے ہیں, ہمارا ایجنڈا ہے, ہمارا مقصد ہے کہ تو اس مقصد کے اندر ہماری کامیابی اسی وقت سکتی ہے جب وہاں جب وہ لیڈر جو ہے ملک میں, اگر ملک میں نہیں آئیں گے تو اس میں ہمیں بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو منصوبہ ساز لوگ جو ہے وہ بگاڑ پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. کچھ دن پہلے آپ نے دیکھا کہ گورنر زبیر عمر صاحب کو گورنر صاحب کے نمبر 6 گئے اور یہاں تحریک کا آغاز کر رہے ہیں, اور حالانکہ یہ پی ڈی ایم کی جو تحریک کی بینیفیشری اور بنیاد پاکستان پیپلز پارٹی رہی ہے, تو اس لیے آسانی تو اس کو جو ہے وہ ختم نہیں کیا جا سکتا. لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جن پارٹی کا اپنا نقطہ نظر ہے, ہر پارٹی اپنا جو ہے وہ اسٹانس رکھتی ہے. ہم نے پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنا اسٹانس رکھا, اور امید ہے
کہ جو چیزیں ہیں وہ ایک تک میں دوبارہ واپس آ جائیں گی. یہ بڑا نہیں ہے, پہلے بھی ان چیزوں کے اوپر بات ہوتی رہی ہے اور یہ چیزیں مشترکہ طور پر جو پی ڈی ایم میں تمام جماعتیں ہیں وہ انشاءاللہ کامیابی حاصل کریں گی. جو ہمارا مقصد ہے وہ ایسا وزیر اعظم جو کل نے جو ہے وہ آپ بتاؤ گا جو وائرس آیا ہے کورونا وائرس کا, جی لگوا کہا کہ جن کے بچے بات ہیں ان کو جو ہے وہ احساس نہیں ہو سکتا وہاں کا. اب اس سے وزیر اعظم سے پوچھے کہ آپ کے بچے پاکستان کے اندر موجود ہیں, آپ کو احساس ہے وہاں کا. آج عوام کی جو طریقے سے انہوں نے آئی قرار ہوئی عوام کی نکالی ہے, کیا عوام کا ان کو احساس ہے. آج ادوات کی قیمتیں دیکھیں, آج جو ہے وہ آٹا نہیں پتی کی قیمتیں دیکھیں, رمضان کی آمد ہے اور وزیر اعظم صاحب جو ہے وہ 2.5 سال وہاں کو 2.5 سال فرمانے کے ہماری تیاری ہمیں تیاری کر کے آنا تھا. یہ سب چیزیں وہ ہیں جو ایک نائب وزیر اعظم مسلط ہے, اس سے جب کار کرتا ہے جب پی ڈی ایم جو ہے وہ ایک اوپر استعفے پوری حکومت گر جائے گی. ٹھیک ٹھیک ہے. میٹنگ ہوتی ہے, میٹنگ کے اندر یہ بات جائے کہ ہم پہلے ایٹم مارتے ہیں اور اس کے بعد کسی پہ دیتے ہیں پھر ہم نکلتے ہیں. یہ جمہوری روایات نہیں ہے ماضی کے اندر بھی جو طریقے کے لیے ہیں کچھ طریقے کار ہوتے ہیں. کوئی جو ہے وہ چلانے کا کوئی میمورنڈم ہوتا ہے وہ ٹھیک 26 میں نکات دیا تھا کہ آپ میں ہم استعفے دیں گے. ٹھیک بڑا نہیں ہے. عوام کی نظر اس پی ڈی ایم تمام جماعتوں اور پاکستان پیپلز پارٹی سے جو ہے وہ بڑی توقع رکھی ہے. اللہ تعالیٰ پاکستان پیپلز پارٹی جمہوری پارٹی ٹھیک قربانی ہے جمہوریت کی خاطر عوام کی خاطر ہم نے جو ہے وہ اپنی محترمہ شہید بے نظیر بھٹو کی قربانی ہے, ہم نے ذوالفقار قادری بھٹو کی قربانی ہے, شہنواز بھٹو کی قربانی ہے, میر مرزا بھٹو کی قربانی ہے. تو ہم جو ہے وہ قربانی سے راضی نہیں کرتے. لیکن ایک وقت اندر جو ہے میاں محمد نواز شریف آنا بڑا لازمی ہے. اگر وہ آئے گا تو بات یہ ہے کہ اور اچھے انداز سے ہم لوگ آگے بڑھ سکیں. ٹھیک ہے, تھینک یو سو ویری مچ. بہت ساری حوالے سے کی جا سکتی ہیں, سوالات بھی ہیں, لیکن اس میں جب انشاءاللہ آپ کو سمجھ دیں گے تو اس کے اوپر ضرور گفتگو کریں گے. نہیں پاکستان پیپلز پارٹی سے ہمارے ساتھ لائن پہ موجود پی ڈی ایم والے سے اور مستقبل پہ بات کر رہے ہیں. جناب بھٹو صاحب, سیاسی معاملات آپ کے سامنے کچھ دیر پہلے تذکرہ ہو رہا تھا کہ سیاسی معاملات ایسے ہیں جس کے اوپر جو ہے وہ آواز اٹھانے کی ضرورت ہے, کیونکہ اس کا کچھ مستقبل جو ہے وہ نظر نہیں آ رہا. صورتحال آپ کے سامنے, اس کے اوپر اور مزید کچھ نہیں کہا جا سکتا. میں چاہوں گا اس کے اوپر اپنی رائے سے ضرور نوازیے, فرمائیے. ایکچولی میں تو کیونکہ ایک سیاسی آدمی نہیں ہوں, لیکن بینگا پاکستانی ہر شخص کا ایک رائٹ ہے کہ وہ جو حکومتی سیاست ہے اس کو ضرور دیکھے. ٹھیک ہے. ہمارے جہاں جو سیاست ہو رہی ہے نا وہ امیر اور غریب کے نظریے کی سیاست صحیح ہے, بہت اچھی بات ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ غریب اپنی روزگاری کے لیے لڑ رہا ہے اور جو امیر ہے وہ اپنے اقتدار کے لیے لڑ رہا ہے. صحیح. اب سیاسی پارٹی دیکھیں تو وہ اقتدار کے لیے یعنی کہ جنگ کر رہی ہیں, وہ کسی غریب کی بھوک کے لیے جنگ نہیں کر رہی ہیں. ان کو کچھ نہیں پتا کہ بھی غریب کس طرح مر رہا ہے, کس حال میں ہے, اور پاکستان کے حالات کیسے ہیں, اور جو پاکستانی عوام ہیں ان کی کیا ضروریات ہیں, ان کے کیا مسائل ہیں, مسائل کیا ہیں, اس سے کوئی ان کا لینا دینا نہیں. جی. ان کا لینا دینا جو ہے وہ اقتدار ہے. پارلیمنٹ میں ہماری جو ہے وہ برتری ہونی چاہیے, سینٹ میں ہماری برتری ہونی چاہیے, ہمارے اتنے ایم این اے ہونے چاہیے, اتنے سینٹ میں سینیٹر ہونے چاہیے. یہ چیزیں جو ہیں وہ سیاست کی جنگ کا حصہ ہیں. لیکن اس سے جو پاکستان کی پسی ہوئی عوام ہے اس کا کوئی تعلق نہیں. اب کیونکہ پاکستان میں دو نظریات جو ہیں وہ پھل رہے ہیں. ایک تو غریب کا نظریہ یہ ہے کہ یار میں کس طرح سے اپنے بچوں کو پالوں گا, کس طرح سے سروائیو کروں گا, اور کس طرح سے اپنی زندگی گزاروں گا. اور اب کیا واقعات ہو رہا ہے کہ لوگ خوف و ہراس کی ایک کشمکش میں ہے کہ یار ہمارے بچوں کا کیا مستقبل ہوگا. بچے پڑھ لکھ گئے ہیں, بی اے تک, ایم اے تک کیا, لیکن سیویاں دے دے کے وہ بیچارے تھک گئے اور بے روزگاری سے تنگ آ کے یہاں پر آئے دن
جو ہے وہ سنیچنگ ہوتی ہے, ڈکیتیاں ہوتی ہیں, اور اس کی وجہ کیا ہے؟ حکومت نے کبھی سوچا نہیں یہ کہ یار یہ اتنے جرائم پل رہے ہیں, بڑھ رہے ہیں, تو اس کی وجہ بھی تو دیکھی جائے. وہ بچے بچیاں جن کو روزگار دینا چاہیے, جن ماں باپ نے اتنی محنت کر کے ان کو پڑھایا لکھایا, پتہ نہیں کیسے کیسے ان کو اس جگہ تک پہنچایا, اور پھر وہ بیچارے سی وی لے کے لوگوں کے ترلے ڈال رہے ہیں, اور پھر آگے پیچھے, اور ایسے حالات پیدا ہو گئے ہیں کہ لوگوں کے گھر میں ایک وقت کا کھانا تو ہے لیکن پتہ نہیں دوسرے وقت کا کھانا ہے کہ نہیں. تو اسی لیے میں تو جو پاکستانی سیاست ہے, میں نے ٹی وی دیکھنا چھوڑ دیا. میں اپنی بات بتاؤں, میں خبریں نہیں دیکھتا. اس کی وجہ اس لیے کہ میں اپنا نہ تو بی پی بڑھانا چاہتا ہوں, نہ اپنی شوگر لو کرنا چاہتا ہوں, نہ بڑھانا چاہتا ہوں. اس کی وجہ کیا ہے کہ میں اپنی زندگی جینا چاہتا ہوں. بہت اچھا فیصلہ. جو ایک عام آدمی تمام چیزوں سے دور رہنا ظاہر ہے ناگزیر ہو گیا, وہ اپنی زندگی جینا چاہتا ہے, باقی اس کو سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے, کیونکہ سیاست کرنا امیر آدمی کا شیوا ہے اور امیر آدمی کی ہابی ہے. ایسا ہی ہے, بہت اچھا کہا آپ نے. یہ ان کی ہابی ہے, ان کا فرض نہیں ہے, یہ ان کی ہابی ہے. کیونکہ جو کچھ پارلیمان میں ہو رہا ہے, پچھلے دنوں سے ہوا, سینٹ کے الیکشن میں دیکھا آپ نے, اور جو کچھ لوگوں نے ایک دوسرے کے گالیاں دیں, ایک دوسرے کے گریبان نونچے, تو یہ کوئی پاکستانی پڑھے لکھے لوگوں کا کام نہیں ہے, جن کو ہم نے اسمبلیوں میں پہنچایا, اسمبلیوں میں ووٹ دے کے وہاں بٹھایا, اور پھر ان سے ہم گزارش کرتے ہیں کہ ہمارے لیے کچھ کرو. ٹھیک ہے, ہم خود ہی جو ہے ان کو سر پہ اپنے بٹھاتے ہیں اور خود ہی پھر ان سے بھیک بھی مانگتے ہیں. ایسا ہی. تو میری تمام دیکھنے والوں سے گزارش ہے کہ اگر اب الیکشن آئے تو پلیز ایسے نمائندے ضرور چنیں جو آپ کا احساس کرتے ہوں, آپ کے دکھ درد کے ساتھی ہوں, اور آپ کے لیے وہ کچھ کرنا چاہتے ہوں, آپ کے درمیان ہوں سب سے زیادہ, اور آپ کے درمیان ہوں. کیونکہ ہمارے علاقوں سے جو لوگ جیتے ہوئے ہیں کراچی سے, ہم نے ان کو آج تک اپنے علاقوں میں دیکھا ہی نہیں ہے, اور عام طور پر لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہ ہمارے علاقے کا ایم پی اے کون ہے, ایم این اے کون ہے. ایسا ہی ہے, بالکل آپ نے ٹھیک کہا. جی اب پروفیسر صاحب یہ فرمائیے کہ جیسا بھی کچھ دیر پہلے آپ نے تحریک کے حوالے سے بڑی تفصیل سے گفتگو کی ہے, اب جن مسائل کا سامنا ہے, یہ جو طبقاتی نظام ہے, مراد یافتہ لوگوں کو اور مضبوط بنایا جا رہا ہے, غریب کو اور زیادہ پیسا جا رہا ہے, اس کا حل کیا سمجھتے ہیں؟ کیونکہ جیسے میں نے کچھ دیر پہلے بھی آپ سے سوال کیا کہ مسلح جد و جہد راستہ نہیں ہو سکتی, اس کے متعامل نہیں ہو سکتے, لیکن نظام کے اندر رہتے ہوئے کیسے نظام کی تبدیلی ہو سکے گی؟ آپ کی اس کے اوپر کیا رائے ہے, یہ ذرا فرمائیے. میں اس پر شعر علامہ مشرقی کا ہے, جی وہ سنا دیتا ہوں, سارا آپ کو موقف نظر آ جائے گا, ضرور وقت بچ جائے گا. جی. یہ زمیں کی بہتری ہے, تن من ہرک لگا دو. یہ زمیں کی بہتری ہے, تن من ہرک لگا دو, دنیا کے بے کسوں کو تدبیر حق سنا دو. کیا کہنے, روٹی تو شے نہیں کچھ, یہ غریب کو ہے دھوکا, وہ غریب کی حکومت, اس کی ہوا چلا دو. کیا کہیں. اور سرمایہ دار کا تو سیدھا علاج ایک ہے, واہ, سرمایہ دار کا تو سیدھا علاج ایک ہے, ہلکے غریب کے سب اس سے الگ ہٹا دو. کیا کہنے, کیا کہنے. میں نے ابھی بتایا تھا کہ علامہ مشرقی نے کہا کہ اگر ملک بچانا ہے اور پارلیمانی انقلاب لانا ہے, خونی انقلاب سے بچنے کے لیے, دیکھیں یہ زمین ایک طوفان کا شدت سے انتظار کر رہی ہے. لوگ کسی محمد بن قاسم, خالد بن ولید, کسی طارق بن زیاد کے انتظار میں ہے جو کھڑا ہو اور انقلاب کی صورت بنے. دیکھیے ہمارے سامنے بہت سارے انقلاب آئے, ہمارے سامنے ایران میں انقلاب آیا, چائنا میں آیا, ملائیشیا میں آیا, ترکی میں اب انقلاب کا شروع ہو گیا, آغاز ہو گیا. ترکی 1923 میں 2023 میں آزاد ہو جائے گا. پاکستان ابھی تک غلام ہے, بینکاک آزاد ہو گیا, ہانگ کانگ آزاد ہو گیا, کئی ممالک آزاد ہو گئے, اس انگریزی سامراج سے اس کی باہر نکل چکے ہیں. آج ہمیں بھی جدوجہد کرنی ہے اس انگریز کی غلامی سے باہر نکلنے. ٹھیک ہے, جب تک ہم اس انگریز کی غلامی میں رہتے ہیں ہم غلام در غلام رہیں گے. ہمیں اس غلامی کی زندگی سے بہتر ہے ہم ایک ایسی دوبارہ سے پاکستان کی بقا کے لیے وہ نظام پیدا کریں جس میں عوام کا جو باقاعدہ طور پر ان کو غریب عوام کے لیے کام ہو سکے, ان کی فلاح و بقا ہو, اور ملک اور قوم کی ملت کے لیے کام ہو. یہ لوٹ مار, یہ جو نظام بن چکا ہے کہ آئے اقتدار میں ہوئے لوٹ مار کیا اور بار بھاگ گئے, اقتدار میں ہوئے لوٹ مار کیا, سلسلہ جاری ہے, یہ سلسلہ بہت غلط ہے. میں نے کہا علامہ مشرقی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا کہ یہ دور آئے گا کہ جب ایسے حالات پیدا ہوں گے اور خاکسار تحریک مومنٹ دوبارہ اٹھے گی.
خاکسار تحریک 1948 میں بھی خاکساروں نے کشمیر محاذ پہ جنگ کی تھی افواج پاکستان کے ساتھ مل کر اور کشمیر کا 80% علاقے پہ قبضہ کر لیا تھا. اس وقت بھی ایک سازش پنڈت نہرو نے کی اور اقوام متحدہ میں جا کے واویلا کیا اور ہمارے نہرو اور شہید ملت لیاقت علی خان کے درمیان ایک پیکٹ ہوا جس میں کہا گیا کہ یہ فوجیں واپس آ جائیں. افواج پاکستان اور خاکسار اس دور میں بھی انہوں نے کہا 24 گھنٹے دے دیں ہم پورا کشمیر حاصل کر لیں گے, مگر حکم ہوا واپس ہوئی. لیکن آج جس کشمیر جو ہمارا آزاد کشمیر ہے اس کی سرحد تک ہم لوگ واپس آ گئے اور ہم نے انکار کر دیا کہ مزید ہم واپس ہی نہیں ہوں گے. موجودہ کشمیر بھی خاکساروں کی ہی مرہون ہے. وقت کیونکہ ختم ہو گیا, ابھی موضوع ایسا ہے اس کے اوپر بہت سارے سوالات رہ گئے ہیں, تو گفتگو میں ایک تشنگی سی ہے, لیکن انشاءاللہ اس کے اوپر ضرور آپ کے ساتھ ہمارا رہے گا, اس کے اوپر گفتگو کریں گے. میں بشپ خادم بھٹو صاحب کا بڑا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے وقت دیا, قیمتی پروگرام میں شریک ہوئے. پروفیسر ڈاکٹر حکیم عسکری صاحب آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے پروگرام میں وقت دیا اور ہم سے بات کی. تو انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم پروگرام میں ضرور ملاقات ہوگی. پروگرام کا وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے. محمد یاسر کو اور ہماری ٹیم کو دیجیے اجازت. اللہ نے کے بعد.